صل علی محمد. جنگ خیبر اور جنگ کربلا کچھ اور ہے، یا علی انداز بھی عباس کا کچھ اور ہے، اور لذت غم جس میں ہو ایسی غذا کچھ اور ہے، مجلس شیخ تبرک کا مزہ کچھ اور ہے۔ اور ہم نے مانا باغ جنت خوبصورت کم نہیں، ہم نے مانا باغ جنت خوبصورت کم نہیں، ہم اگر حسن بہار کربلا کچھ اور ہے۔ ماشاء اللہ. انمول اس انمول گوہر کا تو جنت بھی نہیں، قیمت اشک عزا روز جزا کچھ اور ہے۔ اور شہد بھی شیریں ہے لیکن ہنس کے قاسم نے کہا، شہد بھی شیریں ہے لیکن ہنس کے قاسم نے کہا، نصرت حق میں اجل کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ اور میرے مولا نے تو جنت کی تمنا بھی نہ کی، میرے مولا نے تو جنت کی تمنا بھی نہ کی، جو علی کے لب پہ آئی وہ دعا کچھ اور ہے۔ اور لیتی ہے رہ کے انگڑائی تمنائے جہاد، لیتی ہے رہ کے انگڑائی تمنائے جہاد، کیا کرے غازی تقاضائے وفا کچھ اور ہے۔ اور اتنی ہلچل شیر کی آمد پہ بھی ہوتی نہیں، اتنی ہلچل شیر کی آمد پہ بھی ہوتی نہیں، دبدبا شیر خدا کے شیر کا کچھ اور ہے۔ نعرہ صلوات۔ گلشن جنت کے غنچے کھل کے دیتے ہیں صدا، گلشن جنت کے غنچے کھل کے دیتے ہیں صدا، پرچم عباس غازی کی ہوا کچھ اور ہے۔ اور ایک خط شمشیر بھی تیغ قضا سے کم نہیں، ایک خط شمشیر بھی تیغ قضا سے کم نہیں، وار تو عباس کی تلوار کا کچھ اور ہے۔ اور دین کو زینب تو شعلوں سے بچا کر لے گئی، دین کو زینب تو شعلوں سے بچا کر لے گئی، ظالموں نے کچھ جلایا تھا جلا کچھ اور ہے، ظالموں نے کچھ جلایا تھا جلا کچھ اور ہے۔ اور ایسا منظر صفحہ تاریخ میں ملتا نہیں، ایسا منظر صفحہ تاریخ میں ملتا نہیں، تیر کھا کر مسکرانے کی ادا کچھ اور ہے، تیر کھا کر مسکرانے کی ادا کچھ اور ہے۔ اور تعزیہ خانہ سجا پرچم کھلا عباس کا، تعزیہ خانہ سجا پرچم کھلا عباس کا، آتے ہی فصل ازاں گھر کی فضا کچھ اور ہے، آتے ہی فصل ازاں گھر کی فضا کچھ اور ہے۔ اور فرش ماتم پر عبادت ہوگی شیدا رات دن، فرش ماتم پر عبادت ہوگی شیدا رات دن، کام ہی کیا اب ہمیں اس کے سوا کچھ اور ہے، کام ہی اب کیا اب ہمیں اس کے سوا کچھ اور ہے۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام إن عمنا للعباس منزلة عند الله فيغبطه بها جميع الشهداء إلى يوم القيامة صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، 8 محرم کی تاریخ ایک ایسے غیور اور حر صفت انسان کے مصائب سے مخصوص ہے کہ جسے عباس کہتے ہیں. عزیزوں، آپ اس عشرے میں پہلی محرم سے لے کر کے اب تک حریت پر بہت کچھ باتیں آپ نے سنی. کربلا کے میدان میں امام حسین جو امام حریت تھے، اپنے ساتھ ایک ایسی حر صفت شخصیت کو لے کر کے آئے تھے کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت پہ نہیں ملتی. اور یہ ایسی شخصیت کہ اس نے جو وفا کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اپنی آخری حیات تک اس عہد پر باقی رہے. جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے اور ان کی شخصیت کے سنورنے اور سنوارنے کے سلسلے سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ مولا کائنات نے بھی مولا عباس کے سلسلے سے بڑا اہتمام کیا تھا، اور اس لیے بھی اہتمام کیا تھا تاکہ دنیا انسانی کو بتایا جا سکے کہ ایک امام کی اتباع کیسے کی جاتی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت خدا کیسے کی جا سکتی ہے، اطاعت رسول انسان کیسے کرتا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. امام علی علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو سنوارنے میں بہت اہتمام کیا تھا، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا تھا کہ جب میرا حسین کربلا کے میدان میں نرغہ آدم میں گر جائے، جب دنیا اپنا منہ موڑ لے، دیکھ اس کا ایسا بھائی ہو کہ حسین کے دل کی ڈھارس بنا ہوا، اہل حرم کے لیے سکون کا سبب بنا ہو. عزیزان گرامی، تاریخ ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد صلوات پر محمد و آل محمد اپنے بھائی جناب عقیل جو نسب شناس تھے اور اس علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان کو بلایا، کہا عقیل مجھے ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا ہے کہ جس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، جس کے بطن سے بہادر اولاد اس دنیا میں آئے. عزیزان گرامی، انہوں نے کہا کہ بنی ثقیف میں
خاتون ہے فاطمہ کلابیہ، یہ بہت ہی پاک و پاکیزہ، بہت ہی نسب والی خاتون ہے، اور اس خاندان میں بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس خاتون سے شادی کیجئے تو جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ مولا نے اس بات کو، عقیل کے اس مشورے کو قبول کیا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی کی۔ لیکن جب فاطمہ کلابیہ گھر میں آتی ہیں تو کہتی ہیں، جب کسی نے کہا فاطمہ، کہا کہ مجھے فاطمہ کے نام سے مت یاد کرنا، مجھے فاطمہ کے نام سے مت یاد کرنا، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بھی نام فاطمہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے نام سے حسن حسین کو اپنی ماں کی یاد آئے۔ بہرحال وہ ایک تقدس کے تحت انہوں نے کہا کہ میرا نام سے مجھے مت پکارا جائے، تو انہیں ام البنین کا لقب دیا گیا۔ چونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے بڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کا پورا خیال رکھتی تھیں، اور پھر ان کے بدن سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں وجود میں آئیں۔ جناب عباس علیہ السلام سب سے بڑے تھے، جناب عثمان، جعفر، اور ایک بیٹے کا نام نہیں یاد رہا، غالباً عبداللہ ہے۔ بہرحال 4 بیٹے اس دنیا میں آئے، اور یہ چاروں کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ جناب عباس کی 34 سال عمر تھی، عثمان کی 25 سال عمر تھی، اور عبداللہ یا جعفر کی ایک کی 21 سال عمر تھی اور ایک کی 19 سال عمر تھی۔ سب جوانی، بھرپور جوانی کے پر فائز تھے، اور سب نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب ام البنین کو ام البنین کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتنی اولادیں بھی تھیں اور انہوں نے تربیت کی۔ تو عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام سلسلے سے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان عمنا العباس، یقیناً ہمارے چچا عباس عند اللہ منزلتاً، اللہ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ ہے، یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام شہداء جب اس منزلت پر جناب عباس علیہ السلام کو دیکھیں گے تو رش کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں بالکل مطلق بات ہے، ائمہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے، یعنی جو بات ہو رہی ہے کہ تمام شہداء پورے عالم میں جب جناب عباس کو دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی منزل اور فائز ہے، تو ان کے مقام و منزلت کو دیکھ کر کے ان کے دل میں بھی آئے گا کہ ہم بھی اس مقام و منزلت اور فائز ہوتے ہیں، یعنی رش کریں گے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ صرف تاریخ کی نگاہ میں ان کی اہمیت ہے، معصوم کی نگاہ میں اہمیت ہے۔ اسی لیے معصوم کہہ رہے کہ ہمارے چچا عباس، کانا للعباس امنا العباس، ہمارے چچا عباس وہ قیامت کے دن ایسے مقام و منزلت پر فائز ہوں گے کہ سارے شہداء میں حمزہ بھی آ جاتے ہیں، حمزہ سید الشہداء بھی آ جاتے ہیں، جناب جعفر بھی آ جاتے ہیں، دیگر شہداء بھی آ جاتے ہیں، سب اس جب منزل کو دیکھیں گے تو کہیں گے ارے اتنی بڑی منزل اور فائز ہے، اتنے کمالات کے درجے فائز ہیں، تو سب رش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جناب عباس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں، اس لیے ان کا مقام منزلت نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات کے فرزند ہیں۔ یقیناً مولا کائنات کا فرزند ہونے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کے لیے بھی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. یقیناً ائمہ کے بھی بہت سے بچے تھے کہ جو ان کو وہ مرتبہ نہیں ملا، لیکن بہت سے بچے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو صرف نسبت کافی نہیں ہوتی، یعنی نسبی رشتہ کافی نہیں ہوتا، جتنا تم اہل بیت کے کردار کو اپنی شخصیت میں اتارو گے اتنا تمہارا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی لیے ہم آپ فضیلت کے لیے کافی، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں زیارت نامے میں. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو عبد صالح پر. اب کوئی معمولی مقام نہیں ہے. قرآن میں جب نبی کو کوئی مقام دینا ہوتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا، یاد کرو میرے بندے کو، یاد کرو میرے بندے کو. ہم جب رسول کی گواہی کا کلمہ پڑھتے ہیں نماز میں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد و اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے. تو بندگی رسالت سے پہلے کا مقام ہے، یعنی اگر کوئی رسالت پر فائز ہونا چاہتا ہے پہلے اسے مقام بندگی پر فائز ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، صرف ہم یہ نہ کہیں کہ جناب عباس علیہ السلام چونکہ امام حسین کے بھائی تھے تو وہ لشکر حسینی کے سپہ سالار بنا دیے گئے. نہیں، یہاں صرف زور بازو نہیں دیکھا جاتا، یہاں معرفت دیکھی جاتی کہ اس کے اندر معرفت کتنی ہے. معرفت کتنی ہے؟ جناب عباس خود ملا کر 4 بھائی تھے، لیکن جناب عباسی کو کیوں سپہ سالاری ملی؟ اور بھی تو لوگ تھے بنی ہاشم میں، سب اچھے تھے، سب بافضیلت تھے، لیکن جناب عباس کو لشکر حسینی کی سپہ سالاری ملی. معمولی بات نہیں ہے. جب کسی فوج کا کوئی آدمی کمانڈر بنایا جاتا ہے تو معمولی انسان کو کمانڈر نہیں کہ فوج کی کمان نہیں سونپی جاتی، بلکہ اس کو سونپی جاتی ہے جس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت ہو، جس کے اندر اس فوج کو ادارہ کرنے کے جتنے بھی رمز و رموز ہیں اس کی صلاحیت پائی جائے. جناب عباس قافلہ حسینی کے لشکر حسینی کے کمانڈر تھے. یہاں کا سپہ سالار ہونا اور ہے اور دنیا کی فوج کا سپہ سالار ہونا اور ہے. یہاں ہر بات میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سپہ سالار ہے آیا یہ حسین کا متی ہے یا نہیں، امام حسین کی معرفت رکھتا ہے یا نہیں، آیا دین کی معرفت رکھتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ ایک زبر اور زیر سے تاریخ بدل جائے گی. آپ پوری تاریخ کربلا پر نگاہ ڈالیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب عباس امام حسین سے بڑھ کر کے کچھ بول رہے ہوں. اطاعت کے مرحلے کو دیکھ رہے ہیں، بھائی چل رہے بھائی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہیں بھی. اس لیے کہ جناب عباس سے زیادہ کون جذبات رکھتا تھا؟ ان کی پرورش ایسی ہوئی تھی کہ بیٹا جب تم بڑے ہو گئے تو حسین پر جب وقت آئے، حسن پر وقت آئے تو تم ساتھ دینا. اور اس بات کو، اس امنگ کو اپنے دل میں سجائے ہوئے تھے. لیکن جب بھیا حسن کے اوپر مصیبت آئی اور بھیا حسن کے جنازے کو جب دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو جناب عباس کے جذبات ابھرے، لیکن امام حسین کی طرف دیکھا، امام حسین نے کچھ نہیں کہا، تلوار کو نیام میں رکھے رہے. آنکھوں سے آنسو تو نکل آئے لیکن امام کی اطاعت میں آنکھوں سے آنسو نکلے. بھیا حسن کے جنازے پر تیر پیوست ہو گئے لیکن اپنے جذبات کو سنبھال لیا کہ بھائی حسین کیا چاہتے ہیں، چونکہ وہ امام وقت ہیں. امام وقت ہیں. جب کربلا کا وقت آیا، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، تب بھی جناب عباس بھیا حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ کب کہیں اور اپنی تلوار اپنی میان سے نکال لیں. اب جب کربلا میں یہ قافلہ آ گیا اور
ہر لمحے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملے اور فوج سے، دشمن کی فوج سے جنگ کریں۔ اب یہاں پر بھی اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، امام کی اطاعت پہلے ہے، اپنے جذبات بعد میں ہیں۔ اسی کو حر صفت انسان کہتے ہیں، اسی کو آزاد انسان کہتے ہیں۔ جناب عباس اطاعت کے اس مرحلے پہ تھے کہ جہاں کوئی اور شخصیت امام حسین کی، اس قافلے حسینی میں کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کا کمال یہی ہے، ان کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی امام کی اطاعت میں گزار دی، معرفت کے ساتھ۔ جب شب عاشور آئی، اب آپ دیکھیں کتنے جذبات تھے ان کے لیے، ان کے پاس، کہ میں بھی کل جب جنگ ہوگی تو میں بھی اپنی شجاعت پہ جوہر دکھاؤں گا اور اس فوج دشمن کی فوج کو بتاؤں گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے، تلوار چلانا کیا ہوتا ہے۔ عزیزوں، آپ دیکھیں قافلہ حسینی میں سب بہت پاک و پاکیزہ انسان تھے، سب ایک دوسرے کے آئینہ تھے۔ ظاہر خین آتے ہیں، جناب عباس خیموں کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ یہ دشمن کسی قانون کو نہیں مانتے، کہیں حملہ نہ کر دیں۔ ظاہر خین نے کہا عباس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جناب عباس نے کہا کہ وقت تو نہیں ہے، وقت تو نہیں ہے، لیکن جناب ظاہر خین نے ایک جملہ ایسا کہا تھا کہ مجھے آپ کے بابا کی ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ مجھے آپ سے اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کہا وقت تو نہیں ہے، لیکن تم نے میرے بابا کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوں اور یہ ایسا وقت نہیں کہ میں اطمینان سے تم سے بات کروں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ جناب ظاہر خین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ماں سے آپ کے والد بزرگوار نے کیوں شادی کی تھی؟ اس لیے شادی کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بنس سے کچھ ایسی اولاد پیدا ہو، ایسا بچہ پیدا ہو کہ جب امام حسین پر وقت پڑے تم اس کا ساتھ دیں۔ عزیزو، جیسے ہی یہ بات کہی، کہا ظاہر خین تم مجھے غیرت دلانا چاہتے ہو؟ اور اس جوش میں جملہ کہا کہ عزیزان گرامی مقتل لکھتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ان کے پیر جب انہوں نے پیروں کو جھڑکا تو بند جس سے ان کے پیر پھنسے ہوئے تھے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ عباس جن کی امید یہی ہے، امنگ یہی ہے کہ کل جا کر کے جنگ کرے، کل جا کر کے جنگ کرے، لیکن عزیزان گرامی فوج کس سے پہ سالار ہے، عالم ہے، متقی ہیں معصوم کے اعتبار سے، عبد صالح ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، یہ ان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے معصوم کی زبانی۔ سلام ہے عبد صالح پر جو اللہ کا مطیع ہے اور اب اس کے رسول کا مطیع ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ جو نافذ البصیرت تھے، یعنی ان کے اندر ایسی بصیرت تھی کہ جس سے دین کو پہچانتے تھے، یہ ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ اب جناب روز عاشورہ جب جنگ شروع ہوتی ہے، کوئی جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، جناب عباس جا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، کب اس کو مدد کی ضرورت ہو فوراً عباس پہنچ رہے ہیں۔ کوئی زخموں سے چور ہو کر کے آیا، حر زخموں سے چور ہو کر آئے، امام گئے، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اپنے بھائی حسین کے ساتھ جناب عباس بھی جا رہے ہیں۔ بھائی نے کہا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ عباس، کنویں کھودو، شاید پانی نکل آئے۔ اپنی تلوار سے کئی کنواں کھودا لیکن پانی نہیں ملا۔ کہا کہ عباس کل جنگ ہوگی، خیموں کے کنارے خندق کھودنی ہے تاکہ اس میں آگ کو روشن کر دیا جائے گا، تاکہ یہ نہیں کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں، کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں، جب جنگ شروع ہوگی تو پیچھے آگ جلا دیں گے، آگے سے ہم لوگ مورچہ سنبھال لیں گے۔ جناب عباس اپنی تلوار سے خندق کو بھی کھود رہے ہیں، خندق بھی کھود رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی پیاسا ہے، پیاس کے بعد کنویں بھی کھود رہے ہیں، خندق بھی کھود رہے ہیں، ان کے ساتھ علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، لیکن جناب عباس سب سے پیش ہے۔ اب ایک ایک کر کے صحابی جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عباس جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ پھر جوانان بنی ہاشم کی باری آتی ہے۔ عزیزوں، مقتل لکھتا ہے کہ جب علی اکبر شہید ہو گئے،
اور جناب عباس علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بچا. تو اب سوچتے ہیں کہ اب تو میری باری آ گئی ہے. آتے ہیں بھائی کے پاس, بھیا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے. بھائی نے کہا عباس تم تو فوج کے سردار ہو. کہا کہ بھیا اب وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں سردار ہوں. کہا بھائی اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے. امام نے ایک جملہ کہا, عباس بچے پیاسے ہیں, جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عزیزو, جناب عباس نے جیسے ہی جملہ سنا, بھائی کے متی تھے, جا کر کے مشکیزہ لیا. اب جب جانے لگے تو سکینہ کو دیکھا, بچوں کو دیکھا. ہاں بچوں ہم پانی لا رہے ہیں, بچوں پریشان نہ ہو. سارے بچے جانتے تھے کہ ہمارے چچا عباس جس بات کا عہد کرتے اس کو پورا کرتے ہیں. اب مولا نے مشکیزہ لیا اور اپنی تلوار لی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, تیزی سے چلتے. فوج میں کوہرام مچ جاتا ہے, عباس آ رہے ہیں. 4000 کا لشکر فرات کو گھیر لیتا ہے. جناب عباس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. مولا نے دیکھا, جناب عباس نے دیکھا کہ سیدھے سے نہیں جائیں گے, کنارے کے راستے سے جاتے ہیں جہاں نخلستان ہے, تاکہ تیزی سے جائیں, فرات پر حملہ کریں. مولا تیزی سے چلتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. یہ فوجیں بھاگتی ہیں, مولا کی شجاعت کے سامنے ٹک نہیں پاتی, فوجیں چھٹتی ہے. جناب عباس تیزی سے اپنے گھوڑے کے ساتھ, اپنی سواری کے ساتھ نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو اتار دیتے ہیں. عزیزوں مشکیزہ بھرتے ہیں. مشکیزہ جب بھر لیتے ہیں تو گھوڑے سے کہتے تو پیاسا ہے پانی پی لے. لیکن عزیزوں گھوڑا بھی اتنا وفادار تھا, کہا کہ جب تک حسین پانی نہیں پئیں گے تب تک ہم پانی نہیں پئیں گے. اس کے بعد چاہتے چلو میں پانی لیا, چاہتے ہیں کہ اپنے منہ تک لے جائیں. اگر پانی پی بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, پیاسے تھے, ضرورت تھی کہ پانی پی لیتے. لیکن اپنے بھائی کے عاشق ہیں, اپنے بھائی کے متی ہیں. جیسے ہی چلو کو اپنے منہ تک لے کے چلے, ایک مرتبہ بھائی کی تصویر ابھر آئی. کہا کہ حسین پیاسے ہو, عباس سے راب نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی پانی کو دریا میں پھینک دیا. اب اس کے بعد تیزی سے مشکیزے کو بھر کر کے خیمے کی طرف کوچ کرتے ہیں. عزیزان گرامی مولا عباس چلتے ہیں, مقصد ایک ہے کسی صورت سے پانی خیمے تک پہنچا دیا جائے. بچے پیاسے ہیں, جو عہد کر کے اپنے بھائی سے آئے اس کو پورا کر لیں. یہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آتی ہیں. عزیزان گرامی اب یہ فوجیں حملہ ور ہوتی ہیں. یہ لئی چھپ چھپ کے حملہ کر رہے ہیں. عزیزوں آپ سوچئے, جب کئی سو لئی ہوں, کئی سو لوگ ہوں, اور ایک آدمی تنہا ہو اور اس کا ہدف جنگ کرنا نہ ہو, یہ فوجیں یہ لئی تیر پھینک رہے ہیں. مولا عباس تیزی سے ان کو دور کرتے ہوئے, اپنے سے دور کرتے ہوئے خیمے کی طرف حرکت کر رہے ہیں, خیمے کی طرف اپنی گھوڑے کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ایک لئی چھپ کر کے جناب عباس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. عزیزو جیسے ہی دائیں ہاتھ کٹتا ہے, مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں, ایک نعرہ بلند کرتے ہیں, رجس پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میرا دائیں ہاتھ کاٹ دیا, تم لوگوں نے میرا دائیں ہاتھ کاٹ دیا. میں دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا. عزیزان گرامی اس کے بعد تیزی چلتے ہیں, دوسرا لئی بایاں ہاتھ کاٹ دیتا ہے. اب جناب عباس علیہ السلام کسی صورت سے مشکیزے کو اپنے دانت میں لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مشکیزہ کی صورت سے خیمے حسینی میں چلا جائے. عزیزان گرامی ایک تیر آتا ہے جو مشکیزے میں پیوست ہو جاتا ہے. عزیز و عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے, پانی مشکیزے سے بہ جاتا ہے. عزیزان گرامی اسی اسنا میں چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے مشکیزے کو بچا لے چاہتے ہیں, لیکن اسی اسنا میں ایک لئی گرز جناب عباس کے سر پر گرز مارتا ہے. اب عباس
گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ عزیزوں ایک مصیبت ایسی جناب عباس سے پڑی کہ جس میں کوئی بھی شہدائے کربلا میں سے کوئی شریک نہیں تھا۔ ارے جتنے بھی کربلا کے شہداء تھے، جتنے بھی شہادت میں فائز ہوئے تھے، جب وہ گھوڑے سے زمین کربلا پہ آتے تھے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتے تھے، لیکن عباس جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے تو عزیزان گرامی یہ بات مقتل نے تو نہیں لکھی کہ کس طریقے سے زمین پر آئے، ارے منہ کے بھل زمین کربلا پر گرتے ہیں۔ امام حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہوئے، تیزی سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جناب عباس کے جنازے کے پاس آتے ہیں، جناب عباس کے پاس آتے ہیں۔ عزیزان گرامی بھائی کی یہ حالت دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تمہارے جسم کو تو ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تمہارے جسم کو ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی زار زار گریا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزوں مولا عباس جب بھائی کی وصیت کے مطابق بھائی کے جنازے کو فرات کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں، فرات کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں، اب علم لیتے ہیں، علم لے کر کے خیمے کی طرف چلے آتے ہیں۔ اب جب امام خیمے کی طرف آئے، سکینہ نے دیکھا کہ کوئی چلا آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا، کہا کہ دیکھو ہمارے چچا آ رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، ہمارے چچا پانی لے کر کے آ رہے ہیں، آؤ بچوں آؤ، ان کے استقبال میں آؤ، اب ہماری اور تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تصویر صاف ہوتی ہے تو دیکھا کہ بابا ہے، چچا نہیں آئے۔ ایک مرتبہ دوڑ کر کے سکینہ کہتی بابا جہاں چچا کہاں ہے، چچا کہاں ہے؟ کہا کہ چچا تو فرات کے کنارے سو گئے۔ ارے سکینہ نے بیان کرنا شروع کر دیا، کہا کہ واہ عباسا، واہ عباسا، ارے اب کون سکینہ کو پانی پلائے گا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔ کہتے ہیں عباس جسے دوسرا وہ حیدر ہے، کہتے ہیں عباس جسے دوسرا وہ حیدر ہے، کہتے ہیں عباس جسے دوسرا وہ حیدر ہے، کہتے ہیں عباس جسے دوسرا وہ حیدر ہے۔ زینب کے دل کا سکون اور وفا کا پیکر ہے، عباس جسے دوسرا وہ حیدر ہے۔ آیا ہے قہر الہ بن کر کے نہر پہ وہ، بن کر کے نہر پہ وہ آیا ہے قہر
بن کر کے نہر پہ وہ اے مشک بھری شیر چلا سکتے میں سارا لشکر ہے جاتی ہے میدان میں زینب کی دو شمشیریں جاتی ہے میدان میں زینب کی دو شمشیریں اے مثل علی ہے کوئی تو کوئی ثانی جعفر ہے خیمے جلے شعلے اٹھے کیسا درد کا منظر ہے زینب ہے بلوے میں منگنا ہے نہ چادر ہے کہتے ہیں جو بدعت کیا سمجھیں گے وہ ات ہے اے بہتے ہیں جو آنکھوں سے آنسو نہیں وہ گوہر ہے حیدر حیدر